الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرکاشان۔ آئیے سرکاشان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تو بے شک بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر ایوب کو بلاتے ہیں جو آپ کو اسماء النبی اور حدیث پاک پڑھائیں گے۔ آئیے سر۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الکذب یہدی الی الفجور، یعنی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلی اسمبلی میں 5 اسماء النبی یاد کیے تھے، آج بھی ہم آگے 5 اسماء النبی یاد کریں گے۔ مدثر، مصدق، مصدق، طیب، متین، مدثر، مصدق، مصدق، طیب، متین۔ کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلے سب مل کے ایک ساتھ سنا دیں۔ پیارے بچوں، سر ایوب نے آپ کو 5 اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھنے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے اور کلام کو شامل کرتے اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین آئیے پیارے بچوں اب ہم علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے کیا بات ہے دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تو بچوں ہمارا کون سی یونٹ ہے قرآن جی قرآن یونٹ ہے دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں تو آپ سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے بہت خوب آج ہم قرآن پاک کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں سیکھیں گے آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات کے بارے میں سر قرآن پاک تو آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا نا جی بالکل مختلف حالات اور واقعات کے مطابق تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا بچوں سب سے پہلے سورہ علق کی شروع کی 5 آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد
آہستہ آہستہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ پیارے بچوں، یہی وہ مبارک آیت ہے جو قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ آیت پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے شہزادے جنتی صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سب سے آخری آیت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 21 دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ بچوں، اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت مکمل ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اب ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ میتھ۔ جی ہاں، ہمارا میتھ کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ آج ہم کچھ مزیدار اور دلچسپ ایکٹیویٹی کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 2 × 7 = 14۔ جی ہاں 14۔ چلے ایک اور سوال ہے۔ 34 - 20 = 14۔ جی ہاں 14۔ 11 + 3 = 14۔ جی ہاں 14۔ پیارے بچوں، تینوں کوشچنز کا کیا آنسر آیا؟ 14۔ چلیں آئیے اس نمبر کے بارے میں آپ کو اسلامی انفارمیشن دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت سجدہ 14 ہیں۔ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں بھی 14 ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 113 + 200 = 313۔ جی ہاں 313۔ 500 - 187 = 313۔ جی ہاں 313۔ بچوں کیا جواب آیا دونوں کوشچنز کا؟ 313۔ شاباش۔ آئیے اب اس 313 نمبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور امیر اہل سنت نے نیک بننے کے لیے سوال و جواب کی صورت میں جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا؟ تو آج ہم نے 313 نمبر اور 14 نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ ہسٹری۔
تو آپ سب بچے ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. آج ہم انشاءاللہ اللہ پاک کے ایک اور پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے. کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. کتنے سال بعد؟ 100. اسلامی تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 280 سال تھی. کتنی سال تھی؟ 280. حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف تھا. کیا نام تھا؟ عبید بن آصف. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا. کس کی ہدایت کے لیے بھیجا؟ قوم سمود. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم صرف اللہ پاک کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اللہ پاک کی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا، اے قوم سمود یاد کرو وہ وقت جب اللہ پاک نے قوم عاد کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور تمہیں ان کی جگہ آباد کر دیا. اللہ پاک نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی. کہاں رہنے کی؟ زمین میں. تم گرمی میں آرام کے لیے زمین پر بڑے بڑے محل یعنی پیلیسز بناتے ہو اور سردی سے بچنے کے لیے پہاڑ کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہو. لہٰذا اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں گناہ اور کفر پھیلانے سے بچو. کیا پھیلانے سے بچو؟ کفر. کیونکہ گناہوں اور کفر کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ عذاب. بچوں، قوم سمود کے سردار یعنی لیڈر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ واقعی اللہ پاک کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ کے پتھر سے ہمارے سامنے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں. کیا نکال کر دکھائیں؟ اونٹنی. اگر ہم یہ معجزہ دیکھ لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پیارے بچوں، جو کام عام انسان کے لیے ناممکن ہو لیکن اللہ پاک کا نبی اللہ کے حکم سے کر دکھائے تو اسے معجزہ یعنی میریکل کہتے ہیں، جسے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکل آنا. یہ سب اللہ پاک کے نبیوں کے معجزات ہیں. جب قوم سمود کے لوگ وعدہ یعنی پرومس کر چکے کہ اگر اونٹنی نکل آئی تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی. اللہ پاک کے حکم سے وہ پتھر سب کے سامنے پھٹا اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی. کیا نکل آئی؟ زندہ اونٹنی. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اونٹنی میں وہ تمام نشانیاں اور کوالٹیز موجود تھیں جو قوم سمود نے خود بتائی تھیں. اس معجزے کو دیکھ کر قوم سمود کا سردار جندہ اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا. کیا لے آیا؟ ایمان. لیکن افسوس، اکثر لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. تو بچوں، آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا، اسکول